الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ پاک احکم الحاکمین، رحمان الرحیم، غفور، ستیر، جبار کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کائنات کا اکیلا رب، اکیلا معبود، اکیلا رازق ہے، جس کے ہاتھ میں شفائے کاملہ ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انسان کو امن و عافیت میں رکھتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ان گنت بے شمار لامحدود درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اسباب اپنا کر اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی اپنی امت کو تعلیم دی، خود متوکل رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 17 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، جنوری کی پہلی تاریخ 2021 عیسوی، آپ کی خدمت میں خطبے کا اردو میں خلاصہ اور ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے مسجد عزیزیہ میں. آج جس موضوع پر آج کے خطیب ایمن صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے کورونا کو دور کرنے میں سعودیہ کی خدمات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک جو مملکت عربیہ سعودیہ ہے، توحید کا ملک ہے،
عقیدے کی تعلیم دینے والا ملک اور اپنے باشندوں کی خیر چاہنے والا ملک، تو اس مختصر سے خطبے میں دو اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، یہ جو پچھلے تقریباً ایک سال سے ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، کووڈ-19 یا کورونا، جس سے کافی زیادہ نقصان دنیا میں ہوا، تو اس کو دور کرنے میں اپنے ملک کے لوگوں کو، یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے مقیمین کو بچانے میں سعودی عرب کی جو عظیم خدمات رہی ہیں ان کا تذکرہ۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشکر الناس لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، الحدیث کما قال رسول اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے، حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ بات بیان کی گئی، دوسرے یہ کہ خبریں جو ہوتی ہیں، خبریں جو آتی ہیں، اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں۔ خبروں کو ان کے صحیح سورس سے حاصل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ صحیح سورس سے جو ہے خبروں کو حاصل کرنا چاہیے، اس پر بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ آئیے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بیماری ہوتی ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے امراض، بیماریاں واقع ہوتے رہتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دوا کرنے کا، علاج کرنے کا حکم دیا۔ علاج کرنا، صحیح علاج، صحیح دوا، یہ جائز ہے شریعت میں۔ اس کی دلیل کافی روایتیں، کافی نصوص ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے۔ ایک اعرابی، ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا تداوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا کریں، مطلب علاج کریں، دوا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، اجازت دی دوا کرنے کی، علاج کرنے کی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزِلْ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً، دنیا میں اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری یا کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی اللہ نے کہ جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ جس نے جانا اس نے جانا، جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، بلکہ تین باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اسلام میں دوا اور علاج جائز ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر دو، ہر بیماری کی دوا ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری، کوئی بھی کینسر، ایڈز، کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے۔ اچھا وہ کیا، وہ شوگر کے بارے میں بولتے ہیں لوگ، مشہور ہے نا بات، کہتے ہیں شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ اتارا ہو اللہ نے، جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، اور وہ یہ، جس نے پہچانا دوا اس نے پہچانا، جس نے نہیں پہچانا اس نے نہیں پہچانا۔ آپ دیکھیں بہت ساری بیماریاں ماضی میں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگی میں وہ بیماریوں کا علاج نہیں پایا گیا، مطلب نہیں پہچانا گیا۔ علاج تو تھا، دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ جس نے جانا اس نے جانا، جو آپ نے فرمایا۔ تو پہلے کے لوگ تحقیق نہیں کیے، پتہ نہیں ہوا بھائی یہ بیماری ایسی ہوتی تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں ان بیماریوں کا علاج پتہ کیا گیا یا معلوم کیا گیا اور علاج ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے۔ تو کورونا کا بھی علاج الحمدللہ آیا، ویکسین آ گئی، جیسا کہ پتہ ہے آپ کو۔
اور الحمدللہ اس سلسلے میں سعودی عرب کی پیش رفت ہوئی یا سعودی عرب کی اچھی خدمت ہوئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اب تک وہ ویکسین یوز کی ہے اور اس کے بارے میں تحقیق بھی کی گئی یہاں منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے کہ اس ویکسین میں کسی قسم کا ضرر نہیں ہے، اس ویکسین میں غلط کسی قسم کا نقصان یا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بھی مکمل تحقیق کر لی گئی ہے. علاج دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بیماری واقع ہونے سے پہلے کہ آپ دنیا میں ہے بیماری، آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کو نہ لگے وہ بیماری، یہ ایک علاج ہوتا ہے. نمبر دو، بیماری آ چکی ہے، آپ کو لگ چکی ہے، آپ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس کے بعد علاج کرنا، واقع ہونے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد. اور دونوں چیزوں میں شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی تھوڑی دیر پہلے، پہلی حدیث، دوا کی اجازت جو اللہ کے رسول نے دی کہ بالکل دوا کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، تو علاج دونوں قسم کا علاج اس میں آ جائے گا. واقع ہونے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد تو پتہ ہے بیمار ہو گیا آدمی تو علاج کرے گا، اپنا جائز ہے، پتہ ہے دوا لے گا، جو بھی اس کے جو ہے جو ذرائع وسائل ہیں کہ جس سے اس کی باڈی میں یا اس کے جسم میں جو بیماری آ گئی وہ کیسے دور ہوگی، یہ تو پتہ ہے آپ کو. واقع ہونے سے پہلے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو بخاری مسلم کا واقعہ ہے، وہ واقعہ خطبے میں پیش کیا گیا، جس پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ بات کہ احتیاط برتنا بیماری سے بچنے کے لیے، جیسا وائرس ہے ابھی کووڈ-19، اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر. اس سلسلے میں پورا سال گزر گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی کتنی اس میں خدمات ہوئی. میں مترجم ہوں، میں نے کتنے ترجمے کیے ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے آرڈرز کے، بادشاہ کے آرڈرز کے، اور جو ہے وزارت داخلیہ کے آرڈرز کے، کتنے ہی ترجمے ہم نے کیے ہیں. یہاں نہیں، یہ تو ترجمہ ہے، یہ تو خطبے کا ترجمہ ہے، اس کے علاوہ بھی ترجمے. اور آپ کو پتہ ہے اس سلسلے میں کیا اقدامات، کیا احتیاطی تدابیر مملکہ عربیہ سعودیہ نے کی ہے، جس کا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ ماسک کے بغیر نہیں نکلنا، یا شروع سے آپ یاد کریں، آپ کو معلوم ہوگا پورا سال جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا. اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ یہ بیماری نہ پھیل جائے، زیادہ نقصان نہ ہو اس کا. لاک ڈاؤن کیا گیا، فل لاک ڈاؤن یا تھوڑا لاک ڈاؤن کیا گیا. پھر اس میں بھی ضرورت مندوں کے لیے جو ہے تصاری کا معاملہ پیش آیا. بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے بعض جا کر باہر سے چیزیں لانے کے لیے، اس کے لیے تصریح ہوئی باقاعدہ، ہم نے بھی لی، آپ نے بھی لی ہوگی. باہر نکلے کچھ گھنٹوں کے لیے اور اپنی ضروری اشیاء جس سے جو ہے کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء وہ خریدی گئی. یہ سب خدمت ہے. اس کے علاوہ بھی فری علاج جس کو دنیا نے مانا، چاہے آپ لیگل ہیں یہاں، اللیگل ہیں، یاد ہے نا یہ سب، آپ لیگل ہوں، آپ اللیگل ہوں، اللہ جزائے خیر دے خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان حفظہ اللہ کو ان کی جانب سے جو اعلان ہوا تھا، یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ آدمی ڈرے نہ، جائے فوراً علاج کرا لے اپنا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر سسٹم پائے گئے، یا وہ جو ہے وہ کر لے، کیا کہتے ہیں، تحقیق کر لے کہ واقعی وہ مبتلا ہے اس مرض میں، اس وائرس میں یا نہیں. اگر ہے تو اس کا علاج، نہیں ہو تو بھی احتیاطی طرح. یہ سبحان اللہ، یہ خدمت ہے، عظیم خدمت، کہ ڈر اور خوف کے بنا آدمی جائے. اور کتنے لوگ گئے اور جنہوں نے جو ہے اپنا علاج کرایا اور اسباب بھی اپنائے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے کرم کے بعد اس ملک کی خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو مانے، کیونکہ ایک حقیقت ہوتی ہے، یہ دن ہے بھائی، کوئی بولا نہیں میں نہیں مانتا دن، تو اس کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا کہ یہ دن ہے، میں نہیں مانوں گا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، میں نہیں مانوں گا کہ یہ دین سچا اسلام دین ہے نا دنیا میں ایسے کافر جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ اسلام سچا دین ہے. بہرحال یہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے. حقیقت کا منکر اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، جس کو فیکٹ از فیکٹ بولتے ہیں. تو حقیقت حقیقت ہے، اور حقیقت بیانی یہ جو ہے شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ حق کہو، سچ کہو، حق کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ دیکھیے، ان کے دور خلافت میں جب وہ نکلے تھے ملک شام کی جانب، خبر آئی جو کہ صحیح خبر تھی کہ ملک شام میں طاعون بیماری پھیل چکی ہے. انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین
سب سے اچھا مشورہ ان کو یہی لگا کہ واپس مدینہ لوٹ جائیں، کیونکہ بڑے بڑے آپ کے ساتھ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ شام میں بیماری پھیل چکی ہے، وہاں نہ جائیں، جائیں گے یہ بیماری لگ کر لوگوں کی موت واقع ہو سکتی ہے، جو بڑے بڑے آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین شامل ہیں اس سفر میں۔ اس مشورے کو انہوں نے صحیح دیکھا اور ایک بہترین اقدام اٹھایا کہ ہم واپسی کا اعلان کر دیا کہ مدینہ واپس جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں آپ، کیا مطلب؟ یعنی مقدر میں اگر تعاون لگنا ہے تو لگے گا، نہیں لگنا ہے تو نہیں لگے گا، تو چلیں نا، سفر مکمل کریں اپنا، چلیں شام کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کیا ہوتا، یہ جملہ سنے ہوں گے، کیا ہوتا؟ ارے کیا ہوتا والا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کو سمجھنا ہے۔ آج ہی میں نے صبح درس میں کہا تھا، فقہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے شریعت کا، تفقہ فی الدین، کہ آپ اللہ کے دین کو صحیح سمجھیں۔ آج جو دین کی خرابیاں ہو رہی ہیں نا، چاہے عقیدے کی خرابی، عبادت کی خرابی، منہج کی خرابی، معاملات کی خرابی، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو صحیح نہیں سمجھا گیا ہے۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے کنویں میں ڈال دیں۔ ایک جگہ بیماری ہے، آپ جائیں وہاں جا کر جو ہے اس میں جو ہے شریک ہو جائیں، وہاں پر اس کے قریب ہو جائیں تاکہ وہ لگ جائے بیمار، اور توکل اللہ ہے۔ کوئی کہے گا بھائی میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا، اللہ پر توکل ہے، تو اس نے توکل سمجھا ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس نے توکل نہیں سمجھا ہے۔ تو بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر سے، اللہ نے مقدر کیا ملک شام میں تعاون آ گیا، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جواب انہوں نے بڑا پیارا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں، کوڑ والا جو بیمار ہوتا ہے نا، اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیطان کو دیکھ کر بھاگتے ہو، مطلب دور ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی مرض کا ایک آدمی تھا مبتلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے وہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بیعت کی، ہاتھ نہیں ملایا، زبانی بیعت کی، ہاتھ نہیں ملایا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کر ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ لیکن اس آدمی سے چونکہ اس کے ہاتھ میں بیماری تھی، آپ نے زبانی بیعت کی، ہاتھ نہیں ملایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے توکل علی اللہ کا مطلب کیا ہے، احتیاط کرنا، اسباب اپنانا، یہ توکل میں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انسان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہر قسم کا جو جائز شرعی علاج ہوتا ہے اس کو اپنائے۔ اور اس زمانے میں جو یہ کورونا وائرس کی جو بیماری پھیل گئی، اس میں حکومت سعودیہ نے جو خدمات انجام دی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور میں نے حدیث پڑھی، آپ کو یاد ہوگی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، ایک انسان نے آپ کے ساتھ بھلا کیا، اس ملک نے ہمارے ساتھ بھلا کیا۔ فلائٹس کیوں روکے گئے؟ تاکہ جو ہے لوگ نہ آئیں دوسرے ملکوں سے جہاں بیماری زیادہ پھیل گئی ہے، اور یہاں آ کر ہم لوگوں میں وہ بیماری نہ پھیل جائے۔ ہم لوگوں کو روک دیا گیا جانے سے، کیوں؟ تاکہ آپ کی صحت بچی رہے، آپ کی حفاظت ہو۔ ایسے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں جس کی اپنی جگہ ایک فہرست ہے، ایک تفصیل ہے۔ تو یقیناً یہ قابل تشکر چیز ہے، اور شریعت ہمیں کہتی ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کرو، جنہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ اللہ کا بھی شکر ادا کرو گے۔ اور اس کے علاوہ جو ویکسین آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جس سے جو ہے فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے، اور یقیناً جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ضرر یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے نقصان ہوگا، جیسے کہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ جسم میں ڈی این اے ختم ہو جاتا ہے، اس قسم کی جو خبریں آئی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ایک اہم بات بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خبروں کا جہاں تک تعلق ہے تو خبریں صحیح ذرائع سے بھی آتی ہیں، صحیح سورس، اور خبروں کا غلط سورس بھی ہوتا ہے۔ خبریں دونوں قسم کی ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان صحیح خبر کی تحقیق کرے، صحیح ذرائع سے، صحیح سورس سے خبر کو حاصل کرے۔ اور زبان انسان کے جسم میں سب سے زیادہ حرکت کرنے والا عضو ہے، پارٹ ہے یہ زبان۔ انسان اس کا استعمال صحیح کرے تو اس کے بڑے فائدے اس کو ہوں گے، اور بہت زیادہ جو ہے نفع میں وہ ہوگا۔ اور اگر اس کا استعمال غلط کر لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ زبان انسان کو ہلاک کر دے گی، یہ زبان انسان کو برباد کر دے گی۔ لوگ جو ہے، میں کہتا ہوں، آپ دیکھیں خاص طور سے اس ملک کو لے کر یہ مت سمجھیں کہ میں
مجھے بولا گیا ہے کہ ایسے بولوں، ایسے کچھ بات نہیں ہے۔ میں اپنی ایک بات، اہم ترین بات آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں جتنے سالوں سے ہوں، ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ سعودی عرب کو لے کر بہت زیادہ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے معاملات کو لے کر، حکومت کے فیصلوں کو لے کر بہت زیادہ زبان کا استعمال انسان کرتا ہے۔ پہلی بات، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ آپ کو بولا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہے کہ آپ بولو، آپ بیان کرو؟ نہیں ہے۔ کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں بولا، آپ کیوں خاموش رہے؟ اس سوال کا جواب آپ تلاش کر لیں اپنے اندر۔ ایک دوسری بات، آپ کے کانوں تک جو خبر لائی گئی ہے، جو خبر پہنچائی گئی ہے، کیا وہ خبر صحیح ہے جس کو سن کر آپ بولتے پھر رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا؟ پہلی بات، سننا۔ کہاں سے سنیں آپ؟ فاسق سے سنیں تو چھوڑ دیجئے، تحقیق کیجئے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہتا ہے اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سعودی عرب یہ بیچارہ ایک ایسا ملک ہے، کفار تو دشمن ہی ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، شرک کرنے والے بھی جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں شرک نہیں ہے، توحید ہے۔ اس کے علاوہ بھی جلنے والے، حسد کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، کئی وجوہات ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ ہمیں بتانا نہیں ہے۔ بولنا یہ ہے میرے بھائی، اپنی زبان کی حفاظت کریں، جو خیر ہے خیر بیان کریں، جو آپ نہیں جانتے وہ مت بولیں۔ آپ بولیں گے، فرشتہ لکھے گا، کل آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ نے کیوں بولا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدمی کچھ بھی آپ چاہے ملک کے بارے میں بولیں، کسی پرسنالٹی کے بارے میں بولیں، کسی عورت کے، کسی بچی کے بارے میں بولیں، کسی کے بارے میں بولیں، آپ جو بھی بولتے ہیں نا، فرشتے نوٹ کرتے ہیں اس کو۔ حفظ اللسان اسی لیے ضروری ہے، شریعت نے بڑی تاکید کی ہے، زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ اس سلسلے میں جو حدیث ترمذی کی صحیح روایت خطیب صاحب نے پیش کی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، زبان سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، زبان سے ملک کی، وطن کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ایک اور بات، جملہ بڑا اچھا انہوں نے کہا، یہ زبان ہے چھوٹی لیکن اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اس زبان چھوٹی زبان ہے یہ، لیکن اس سے بڑے بڑے جرم بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فائدے والے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام معاملات کی اصل اسلام ہے۔ اصل چیزوں میں اسلام ہے، جو کہ دین ہے، ہمارا اللہ کا سچا دین۔ اور اسلام کا کھمبا، اسلام کا پلر ایک بڑا اہم نماز ہے، اور اسلام کی چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ حدیث ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں ان تمام چیزوں کی جڑ کو نہ بتاؤں؟ کن چیزوں کی؟ اسلام کی، نماز کی، جہاد کی، تمام امور کی جڑ۔ تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں، میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل جڑ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اشارہ کرتے ہوئے، اس کی حفاظت کرو، اس کو روک کے رکھو، کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھو۔ کیا مطلب؟ برائی سے، غلط بیانی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، تہمت سے، غلط بیانی سے، اس زبان کو روک کے رکھو، ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو بولتے ہیں، زبان سے بہت کچھ بولتے ہیں، بہت لوگوں کے بارے میں، بہت چیزوں کے بارے میں ہم بولتے رہتے ہیں، کہ ہمارے تمام بول اس پر ہمیں پکڑ ہوگی؟ کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر پکڑ ہوگی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ پھینکے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، اس کی وجہ یہی زبان ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو پیش نظر کر خطیب صاحب یہ میسج دے رہے تھے کہ آپ زبان سے کچھ بھی نہ بولیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ سچ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، اور خبروں کو صحیح ذرائع، جیسے ایک خبر آئی، اب یہاں کے میں نے کہا بہت خبریں آتی ہیں، بہت خبریں آتی ہیں، خبریں اب تو پہلے تو ایسے بولتے تھے زمان، اب تو آ گیا واٹس ایپ، اس کا یوز ہو رہا ہے۔
اتنی خبریں اب تک کتنی ایک سال میں اپنے خبریں سنی ہوں گی بتائیے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی بے بنیاد ہے؟ آپ کہاں سے سنیں؟ کوئی آدمی آپ کو بھیجتا ہے، سینڈر ہے نا آپ کے کانٹیکٹس میں ایک آدمی، اس کو فون کر کے پوچھو کہ یہ خبر کہاں سے بھیجو، اس کا سورس کیا ہے؟ ہر خبر کا ایک سورس ہوتا ہے نا بھائی ہیلتھ سے ایشو کوئی بات ہوگی تو یہاں اس کنٹری میں کہاں سے آئے گی خبر بتائیے؟ ہاں ہاں حامد میاں بولو. ہیلتھ سے ایشو بھائی، چاہے ویکسین آئی یا کوئی اور بھی خبر، تو اگر ہیلتھ سے، صحت سے تعلق رکھنے والی خبر کا صحیح سورس کیا ہے؟ منسٹری آف ہیلتھ، وزارت صحت. اچھا، اقامہ یا دیگر چیزوں سے اس سے تعلق رکھنے والے سورس، اس کے سورس نہیں ہے؟ جوازات. ہر ایک کا سورس ہوتا ہے صحیح. اور یہاں اگر کوئی خبر آپ کو بتانی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ اس طرف ہماری پیش رفت ہے، یہ کام، وہ خبر آپ کو پہنچا دی جائے گی آپ تک صحیح ذرائع سے، صحیح سورس سے آپ تک وہ خبر پہنچا دی جائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے، جس کو اردو میں بولتے ہیں نا، خبر کی دم نہ ٹانگ. ایک خبر آئی ہے نا اوپر ٹانگ، کیا نیچے ٹانگ ہے نا اوپر دم ہے، کیا بولوں میں، اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک آ گیا، عربی میں کسی نے بنایا بھیج دیا، انگلش میں کسی نے بنایا بھیج دیا، اردو میں کسی نے بنایا بھیج دیا. اس نے کہاں سے سنا؟ اس کو پوچھو فون کر کے. بولا نہیں کسی نے بھیجا تھا، عام طور پر بولتے ہیں وہ کسی نے بھیجا تھا بھائی، ایسے ہی گروپ میں آیا تھا کوئی. پھر گروپ کی طرف جاؤ آپ، ہاں گروپ کے ایڈمن سے پوچھو، ہاں بھائی یہ کہاں سے؟ نہیں معلوم بھائی، ایسے سنے تھے، ہم سنے تھے. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ بیان کرتا پھرے جو وہ سن رہا ہے، جو سنتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، جو سنتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. کس سے سن رہا ہے؟ بس کسی نے ایرے غیرے نے کہ فلان علان نے بتا دیا، اس نے سن لیا، اس نے پھیلا دیا. اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کون اس کے ذمہ دار ہیں؟ بھیجنے والا، فارورڈ کرنے والے آپ میں. اگر میں بھیج دوں، آپ نے مجھے بھیجا، میں نے کہا اچھا یہ بھیجے ہیں، میں نے ان کو بھیج دیا. یہ میں اور یہ ہم سب ذمہ دار ہیں. لہٰذا اللہ سے ڈریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور غلط خبروں کی طرف دھیان نہ دیں یا کان نہ لگائیں، بلکہ صحیح سورس کو دیکھیں. کوئی بھی خبر آتی ہے لوگوں کو روکیں. میں تو کہتا ہوں ایسے خبریں پھیلتی جاتی ہیں، چاہے یہاں کے بارے میں یا کہیں کے بھی بارے میں ہو، دینی ہو، دنیاوی خبریں ہوں. لوگ بہت اس سلسلے میں جو ہے تکاسل سے کام لیتے ہیں یا کیا لاپرواہی برتتے ہیں. اس میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، الحمدللہ اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. ہم ایسے تو نہیں ہوں گے کہ گراؤنڈ میں بال جیسے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے کھیل رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے کھیل رہا ہے، بال رکھا ہوا ہے بس اس کا کیا ہے، اس کو کھیلو. آپ اس طرف مارو، اس طرف، اوپر نیچے پیچھے اٹھاؤ، پیروں سے کھیلو، پیچھے سے کھیلو، آگے سے کھیلو، وہ بال ہے. ایسے نہ بنے بھائی. ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہمارا ایک وقار ہے الحمدللہ، ایک ایمان ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس خبر آئے تو ہم ایسے نہیں پھیلا دیں گے اس کو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ قرآن کہتا ہے بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے پاس کوئی امن والی یا ڈرانے والی، خبریں دو ہی ہوتی ہیں، یا تو خوش کرنے والی یا تو پریشان کرنے والی خبر، یہی ہوتی ہے نا، امن یا خوف. تو اللہ فرماتا ہے لوگوں کے پاس جب کوئی امن والی بات آئی یا کوئی ڈر والی بات آئی، فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں، فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو اس کی توبیخ کی اللہ نے ڈانٹا، یہ نہیں کرو، بلکہ اس خبر کی تحقیق کرو. آپ ولی الامر یا ذمہ داران وقت کی طرف اس خبر کو پہنچاؤ، نبی علیہ السلام کی طرف، نبی وسلم کے زمانے میں اس خبر کو پہنچاؤ تاکہ وہ صحیح اس کا استنباط کریں، وہ اس کی تحقیق کریں کہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو پھیلانا چاہیے، نہیں پھیلانا چاہیے، کہ ہر خبر پھیلانے والی بھی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہونا چاہیے. خبر صحیح بھی ہوتی ہے لیکن پھیلانے سے نقصان ہوتا ہے. تو آپ کو ملے گا کہ آپ علماء منع کریں گے، آپ کو ذمہ داران روکیں گے کہ اس سے امت کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو سمجھا غلط جا سکتا ہے، جس سے جو ہے لوگوں کا خرابہ یا لوگوں کی ہلاکت یا لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے اس آیت میں ڈرایا گیا، بتایا گیا ان لوگوں کو جو خبریں فوراً بنا کسی تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں، ایسے نہ کیا کرو. لہٰذا میں اپنے لیے، آپ کے لیے کہتا ہوں کہ ہم اس آیت پر عمل کریں، خبریں نہ پھیلائیں اور اس کا صحیح سورس دیکھیں، صحیح سورس سے خبروں کو لینے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ
مملکت عربیہ سعودیہ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے اب سے نہیں شروع سے جو بھی خدمات کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے امت کو خیر ہی خیر ہو، یہ ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبروں کی تحقیق کرنے والا بنائے، اور ہم خیر پر رہیں، ہم سے لوگوں تک خیر پہنچے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، شر سے ہم خود بچیں، اللہ ہمیں بچا، اور ہمارے ذریعے لوگوں میں شر پھیلے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو شر ہو، اللہ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔